الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اعتکاف کی فضیلت و برکت کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا اور اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک عظیم عبادت سر انجام دی جاتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور دن رات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اسے پابندی سے اختیار کیا اور امت کو بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ انہیں پڑھ کر ان کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد کبھی اعتکاف کو ترک نہیں فرمایا تھا۔ حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ اعتکاف کو کیسے ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کو کبھی ترک کرتے اور کبھی نہیں کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد تادم وفات کا بھی اس کو ترک نہیں کیا اور صرف 10 دن ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو رمضان المبارک کے پورے مہینے اعتکاف کرنا ثابت ہے، چنانچہ مندرجہ ذیل روایت میں اس کی تصریح موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر درمیانے عشرے میں بھی ترکی خیموں میں اعتکاف فرمایا، پھر آخری دنوں میں خیمے سے سر مبارک نکال کر ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا تھا، پھر درمیانے عشرے میں اعتکاف کیا تھا، پھر میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور مجھ سے کہا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں انہیں آخری عشرے کا بھی اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس سال
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ ہمیشہ اعتکاف پر پابندی فرمائی تھی، جس کے نتیجے میں اعتکاف واجب ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو عشق کے ترک کرنے پر نکیر نہیں فرمائی، اس لیے اس سے اس کا سنت ہونا ثابت ہوا۔ نیز واجب نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ اس کو ترک بھی فرمایا تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان المبارک میں اعتکاف فرماتے تھے، بس جب فجر کی نماز پڑھتے تو اپنی اس جگہ پر تشریف لاتے جہاں پر اعتکاف کرنا ہوتا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعتکاف کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، چنانچہ انہوں نے مسجد میں خیمہ لگا لیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا تو انہوں نے بھی ایک اور خیمہ لگا لیا۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ 4 خیمے لگے ہوئے ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور 3 آپ کی ازواج محترم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج محترات کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ ان کے خیمے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیا نیکی کی وجہ سے ان کے خیموں کو نکال دو، اب میں انہیں نہ دیکھوں۔ چنانچہ خیمے اٹھا دیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اعتکاف نہیں فرمایا، یہاں تک کہ شوال کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ اعتکاف کا چھوڑنا بھی ثابت ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تدارک اور تلافی کے لیے شوال کے آخری عشرے میں اعتکاف فرما لیا تھا، اس لیے یہ کہنا بھی درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔